بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 65 سے 72 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا.
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، یقیناً ہم تمہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ بھی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال، ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، مجھ میں حماقت نہیں ہے، لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، البتہ میں دنیا جہان کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے حق میں خیر خواہ امانت دار ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد زمین پر آباد کیا ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں جسم کے اعتبار سے بڑا اضافہ کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اس لیے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا، تم ہمارے پاس آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی دے رہے ہو اسے ہمارے پاس لے کے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو اسے لے کے آؤ۔ قال، فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے حق میں تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب اور غصہ لازم ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور تم مجھ سے کچھ ناموں کے بارے میں جنہیں تم نے تمہارے باپ داداؤں نے متعین کیے ہیں جھگڑا کر رہے ہو، بحث و مباحثہ کر رہے ہو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، چنانچہ ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کی جڑیں ہم نے کاٹ دیں۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ ایک پورا رکوع ہے جو بفضل الہی
آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش ہوا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول، جن کا نام نامی اللہ نے بیان کیا ہے، ہود، ان کا ذکر خیر، ذکر جمیل کیا ہے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو بدتمیزی اور گستاخی والی باتیں کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مقصود صرف اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے بندوں کے ساتھ، ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ اس دھرتی پر ہمیشہ کے لیے ایسے نالائق اور نکمے آتے رہیں گے، بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، اور ہماری طرف سے ان کی ہدایت کے لیے جو پیغامات پہنچائے گئے ہیں ان سب کو وہ نالائق سب ریجیکٹ کریں گے، رد کریں گے۔ یہ ہے پورے رکوع کا گویا کہ خلاصہ۔ اب یہ عاد، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے مفسرین کی مدد سے قوم عاد، حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے سام، جن کا نام تھا، انہی کی نسل سے ایک قبیلہ قوم عاد ہے۔ پورے قبیلے کو قوم عاد کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جد اعلیٰ جو ہے، سب سے بڑا پرکھا، مورث اعلیٰ، اس کا نام عاد تھا، تو پورا قبیلہ جو ہے اسی کی طرف منسوب ہے۔ اسی قبیلے کا ایک مشہور آدمی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کیا ہے، ارم ذات العماد، ارم۔ تو یہ ارم جو ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے اسی قبیلہ کے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی، یہ حضرت ہود کا اور عاد کا جو رشتہ اخوت، یعنی بھائی ہے، بھائی کا رشتہ، یہ حقیقت میں وہ بھائی کا رشتہ ہے جس کو ہم آپ سمجھتے ہیں، یا اس میں کچھ اور توجیہ اور مطلب اور کچھ ہے؟ حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل عرب کے ہاں اخوت یعنی بھائی کا رشتہ تین طرف بیان ہوتا ہے۔ ایک تو خون کا، جس کو ہم لوگ نسبی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، اور دوسرا وطنیت کا کہ میرے وطن کا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور تیسرا قومیت کا کہ میری برادری کا ہے، میرے قبیلے کا، میرے قوم کا ہے۔ تو حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کا جو نسب بیان کیا ہے، نسل جو بیان کی ہے، اس کے اعتبار سے قوم عاد جو ہے یہ قومیت اور وطنیت دونوں اعتبار سے حضرت ہود سے اخوت یعنی بھائی بندی کا رشتہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی طرف ہود کو بھیجا ہے پیغمبر بنا کر، اور ان کے بھائی ہیں یہ، تو یہ وطنی بھائی ہیں اور قومی اور ان کے برادری کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ کے آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی سبجیکٹ، یہی چیپٹر سارے انبیاء کا ہے۔ توحید کے بارے میں انبیاء علیہ السلام ذرہ برابر کسی سے صلح اور کسی سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں۔ مشرکین جو ہیں ذرا ان کا مزاج سمجھیے گا۔ مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین ملحد نہیں ہوتے کہ یہ پوری کائنات، یہ سنسر، یہ پورا آسمان و زمین خود بخود بن گیا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ دہریہ نہیں ہوتے مشرکین کا معاملہ صرف اتنا ہوتا ہے خطرناک، دیکھنے معمولی لیکن بڑا خطرناک۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن آسمان بنایا
فلانے نے، اللہ ہے، اصل تو وہی ایشور ہے، لیکن بارش دیتا ہے اندر سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین کو بالکل بازاری زبان میں آپ سمجھیے ان کا مزاج کیا ہے، اصلی گھی آپ دیجئے تو وہ استعمال نہیں کریں گے، انہیں ملاوٹ والا گھی لائیے تو خوش ہو کر لے لیں گے۔ اور انبیاء علیہم السلام جو تعلیم لے کر آتے ہیں اور اپنے ماننے والے اور اپنی تعلیم پر چلنے والوں کو جو صاف صاف بات بتاتے ہیں وہ ملاوٹ سے پاک عقیدہ، کہ دیکھو گھی نہ ملے اصیلہ وہ چلے گا، تیل میں کھانا پکا لو، لیکن ملاوٹ والا استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملاوٹ کے نام پر ہو سکتا ہے کہ وہ خنزیر کی چربی ملائی گئی ہو سکتا ہے کہ کوئی زہریلی چیز ملائی گئی ہو۔ تو پتہ چلا کہ جتنا اصلی گھی کے سامنے تیل نقصان نہیں کرے گا، اس سے کئی گنا نقصان اس جسم کے لیے ملاوٹ والا دیسی گھی کرے گا۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے معاملے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کا انکار کر رکھا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہے نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود آ رہی ہے، جی بحث نہ کرو، یہ طاقت رکھتی ہے، بن جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، یوں اس کا تو معاملہ وہیں ختم ہو گیا، اب اس سے بحث کیا کریں گے آپ؟ لیکن ایک آدمی اپنے کو کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ایشور سے ہوتا ہے، گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، خدا سے ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کہہ رہا ہے، وہ تو مسلمان ہو گیا۔ اب دوسری طرف کیا کہتا ہے کہ نہیں، اولاد جو ملی مجھ کو وہ یہاں خود کے سامنے آنے سے، میرا کاروبار جو چلا وہ یہاں چڑھاوا چڑھانے سے، تو اب گڑبڑ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ خطرناک عقیدہ کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کے اقرار کرنے کے باوجود کہ اللہ ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ وہ اقرار بار بار کر رہا ہے، لیکن جہنم سے بچا پائے گا، یہی بات سمجھنی ہے۔ عربوں کے ہاں جو شرک تھا یا ہے اور ہندوستان میں جو شرک ہے وہ بالکل 9-10 کا فرق ہے بس۔ بعض مرتبہ تو یہاں کا جو شرک وہ بھی مسلمانوں میں جو گھسا وہ تو عربوں سے زیادہ خطرناک ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس پر محنت ہونی چاہیے، توجہ دینی، محنت سے مراد اپنے طور پر توجہ دینی چاہیے کہ صاحب ہمارا عقیدہ کہاں تک محفوظ ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہا بہت اچھے، دوا ہے اب؟ ہاں یہ ڈاکٹر جو ملا نا اس کی دوا تو بالکل کیا ہے، تریاق ہے، تریاق، یعنی ایک ڈوز لیا کہ کھڑا ہو گیا میں۔ تو پتہ نہیں دل سے آپ کیا اس کی اہمیت دے رہے ہیں، لیکن زبان سے آپ نے بتا دیا کہ ڈاکٹر میں یہ طاقت ہے، دوا میں یہ طاقت ہے۔ حالانکہ ہمارے مولانا علی محسن رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اور 3 پیتھالوجی کے ڈاکٹر تھے، وہ MBBS تھے اور وہ یونانی میں بیومس بھی تھے اور ہوموپیتھ میں بھی ڈاکٹر تھے، اور MBBS آج نہیں بنے، وہ ان کو تو گئے ہوئے کئی سال ہو گیا۔ انگریز کی جب یہاں حکومت تھی اور لکھنؤ میں پہلی یونیورسٹی بنایا تھا انگریز نے، تب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں۔ وہ خود بار بار کہتے تھے، مولانا نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا نظام اور طاقت بار بار مجھ کو تنبیہ کرتی ہے۔ ایک مریض آیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے ان سے مدد مانگ کے وہی دوا دی، گیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا مریض آیا 2 دن کے بعد، وہی تکلیف، وہی مسئلہ اور دوا بھی وہی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں اللہ سے غافل رہا، دوا دیتے وقت اس کو کچھ فرق پڑا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر ایسا تھا پورے لکھنؤ میں، مشہور تھے وہ، کہ وہ اپنا جیب نہیں دیکھتے، وہ مریضوں کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ مریض آیا، پیسہ بھی اندازہ لگا لیا اس کا اور بیماری، تو تینوں پیتھالوجی میں سے جو بھی ان کو سمجھ میں آئے کہ مناسبت دوا دے دیا۔ ایسا تھوڑی کلینک چلتا ہے،
تو کلینک نہیں چلایا، لیکن زندگی بھر اسی طرح لکھنؤ میں وہ حضرت گنج میں اپنی کلینک چلاتے رہے۔ 3 مریض ایک ساتھ آ گئے، ایک کو انگریزی دوا دی، ایک کو یونانی اٹھا کے دے دی، اور ایک کو ہومیوپیتھ دے دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری علاج انہی کیا ہوا، انہی کے گھر پر قیام رہا۔ بہرحال یہ میں اس پر اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے اندر، دوا کے اندر، کسی ذرے کے اندر، کائنات کے اندر کوئی نفع نقصان آپ اور ہم اگر تصور کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ عقیدہ میں بھی کمزوری ہے، عقیدہ میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت امام الانبیاء لے کر آئے تھے اور مکمل ٹرانسفر صحابہ کو کیا تھا۔ اسی لیے وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے تھے گھوڑا ڈال دو سمندر میں، سمجھ رہے ہیں کہ اسی لیے اطمینان سے کہا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کرنا ہے، کہا پیر کاٹنا پڑے گا آپ کا۔ لوگوں نے کہا یہ دوا وہ دوا دو، ایسے کرو ایسے پکڑو، کہا کچھ نہیں، نیت باندھ لوں گا تو پیر کاٹ لینا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ طاقت اور قوت جو ہے ایسا نہیں کہ نہیں مل پائے گی، ملے گی، لیکن اس کے لیے ذرا اپنے کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو عقیدہ توحید پر راسخ بنائے اور مضبوط بنائے، مستقیم بنائے، اور یہی چیز ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ وہاں کا مسئلہ آئے گا، اس عقیدے کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے۔ تو یہ ایک بات بتائی کہ بھائی، اس کے بعد کہا افلا تتقون، شرک اور کفر، بدعات اور رسوم جاہلیہ تم کر رہے ہو، اور کھلی آنکھوں تمہیں پتہ ہے، یہ کان تمہارے بہرے نہیں ہوئے ہیں، اور وہ لوگ موجود ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں رہے، اور تمہارا خاندان، تمہاری برادری جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کا حشر کیا ہوا ہے؟ تم اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے ڈر نہیں رہے ہو؟ افلا تتقون۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، پیسہ جب آیا، ایمان نہیں، یا ایمان کی جگہ کفر آیا، شرک آیا، یا ایمان کمزور رہا، تو آدمی پھر صحیح اور حق بات کے سامنے اکڑ ضرور دکھاتا ہے۔ لہذا جیسا نوح علیہ السلام کی قوم نے تکبر اور اکڑ سے کام لیا، ایسے ہی حضرت کی بھی قوم نے کیا کہا؟ الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی قوم کے سارے لوگ نہیں ہمارے سامنے اکڑے، بلکہ جو کافر تھے۔ کافر سے مراد فوراً نہ کہہ دیجیے گا ہندو، بلکہ نافرمان، انکار کرنے والا۔ کیا کہا؟ 2 بات کہی ہے، اور بڑی عجیب بات کہی ہے پیغمبر کے بارے میں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بات یہ کہی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ارے کیا تم بلا وجہ ایک ہی بات رٹے چلے آ رہے ہو، ہم سب کو بتا رہے ہو؟ یہ بات تو تمہاری جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ تم بے وقوف ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وقت کے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے بے وقوف۔ دوسری بات انہوں نے کہی، ارے جاؤ جی جاؤ، بلا وجہ کی بات کرتے ہو، تم تو جھوٹے ہو۔ کیا ہو؟ پتہ چلا کہ اس قوم کے سامنے، اس قوم کی سوسائٹی اور سماج میں نبی عقل مند ہوتا تھا اور نبی سچا ہوتا تھا، یہ اتنی بات تو طے ہے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اگر کوئی بے وقوف آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھیے کہ جھوٹا، اور اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تب تو 100 جھوٹوں کا ایک جھوٹا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ہمارے ملک میں ایک تو باقاعدہ میڈین انگریز نبی بنایا گیا، غلام احمد قادیانی، تو وہ بے وقوف بھی تھا، جھوٹا بھی تھا۔ بے وقوف کیسے تھا؟ اللہ جزائے خیر دے مولانا منظور چین مٹی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے پورے واقعات اس کے وہاں قادیان میں بیٹھ کے پوچھ کے لکھ کے لائے۔ اس کے پاس ہدیہ کے طور پر چمڑے کا جوتا آیا تھا، اور قادیان یہ پنجاب میں ہے،
اور یہ علاقہ ابھی بھی بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور دسمبر جنوری میں تو بہت ٹھنڈا رہتا ہے کہ حضرت اس کو ٹھنڈک میں اس شوز کو، اس جوتا کو پہنے۔ لوگوں نے کہا آپ کے لیے فلانے نے ہدیہ میں کیا بھیجا ہے؟ جوتا۔ ذرا سمجھ کے یاد رکھیے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جوتا نہیں ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا یہ انک پاٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انک پاٹ، یعنی روشنائی کا ڈبہ ہے یہ، اور اس میں روشنائی ڈال دیا۔ میں نے پاٹ کہا، آپ اسی کو صحیح کر لو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ روشنائی، کیوں اس میں روشنائی جوتے میں بھگائی جائے گی؟ کہا کہ ایک آسمانی کتاب میں لکھ رہا ہوں، براہین احمدیہ، اس کے لکھنے کے لیے بہت روشنی چاہیے، روشنائی چاہیے، اور اعلان کیا تھا کہ وہ 40 جلد میں لکھوں گا، اور ایک جلد کم سے کم 1000 صفحے کی ہوگی۔ تو 40 جلد کتنی ہو گئی؟ 40,000 صفحے کی۔ اب چمڑے کا جوتا، اس میں جب پانی اور روشنائی پڑے گی وہ جوتا صحیح رہے گا؟ تو یہ کیا ہو گئی؟ بے وقوفی ہوئی کہ نہیں؟ ہمارے گجراتی زبان میں کہیں گاڑا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات تو یہ جھوٹا کیا تھا، وہ جھوٹا یہ کہ صاحب میں ہی محمد ہوں۔ ارے محمد تو کیسے ہو جائے گا؟ کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور شجرہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ کیسے ہو گیا تو؟ اس لیے کہ حقیقی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، خود عیسائی چاہے جھوٹ بولے لیکن وہ خود اس کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مرے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سولی پر لٹکائے گئے لیکن باقاعدہ وہ مرے نہیں ہیں۔ تو جو چیز بالکل سورج کی طرح صاف ستھری ہو، اس کا تو انکار کرے یا اس کے خلاف دعویٰ کرے تو جھوٹا ہوا کہ نہیں؟ یہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ دوسری بات سمجھو، حق کی دعوت دینے والے، حق پر چلنے والے، حق پر اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کو چلانے والے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہمیشہ باطل کے سامنے بے وقوف بھی کہے جائیں گے اور جھوٹے بھی۔ ارے بولو نا۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، آپ کی کوئی تعریف کرنے والا رہے گا، سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس چکر میں نہ رہیں۔ لیکن حضرت نے کیا کیا؟ سن کے خاموشی اختیار کر لی؟ نہیں، اہل حق کا شیوہ اور عمل یہ ہوتا ہے کہ جواب بڑی حکمت سے خوبصورت انداز میں دے دینا ہے۔ اعلیٰ ارشاد فرمایا، یا قومی، اے قوم، لیس بی سفاہۃ، مجھ میں حماقت نہیں ہے۔ ہمیشہ میں دایاں پیر دائیں چپل میں رکھتا ہوں۔ اگر بے وقوف ہوتا تو دایاں پیر کس میں ڈال دیتا؟ بائیں چپل میں ڈال دیتا۔ ایسا روٹی کو منہ میں ڈالتا ہوں، روٹی کو ناک میں ڈالتا ہے۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، نبوت کا اعلان۔ اسی طرح اہل حق کو بھی وحدانیت کا، حق کا اعلان کرنا ہے حکمت کے ساتھ۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میں تو دنیا جہان کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری تو وہ بتائی جو نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، وہاں ہے، یہاں رسالاتی ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ بتایا، ناصح، میں تمہارے حق میں خیر خواہ ہوں، تم چاہے مجھے جو بھی کہو، میں تمہارا برا چاہنے والا۔ اہل حق کبھی بھی باطل کا برا چاہتے، اسی لیے اہل حق میں باطل کے حق میں بھی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ان کو صحیح سمجھ دیجیے، انہیں ہدایت دیجیے، انہیں ظلم کرنے سے باز رکھیے۔ امین، نبی امانت دار ہوگا، کوئی ملاوٹ کرنے والا۔ اہل حق بھی یہی کام کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، شاید تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے، تم رسول کو، پیغمبر کو
اوتار یعنی اللہ ہی سمجھتے ہو کہ یہ انسان کیسے لے کے چلا آیا پیغام. ایسا نہیں. انسان کے پاس آئے گا پیغمبر بن کے. کیوں؟ اگر فرشتہ آیا انسان کے پاس پیغمبر بن کے تب تو انسان کو بہانہ اور مل جائے گا. تیری ذات، تیری برادری الگ، میں الگ، تو مجھے کیا نمونہ بن کے بتائے گا. لیکن انسان جب آئے گا انسان کے سامنے تو بتائے گا کہ دیکھ مجھے کھانے کا طریقہ یہ بتایا گیا اور اس طرح سے کھاتے ہیں، سونے کا طریقہ. اسی لیے امام الانبیاء کو اللہ پاک نے کہا ایمان والوں کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہے یہ، بہترین نمونہ. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو پیغمبر آئے گا تم کو دنیا سے، اس کے مسائل سے، عذاب آخرت سے، جہنم سے لینذرکم ڈرائے گا. اس کے بعد فرمایا سنو، دنیا میں تم بارش کے سیزن میں خود رہو گھاس کی طرح جو کام کی نہ ہو، بارش کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح تم بھی پیدا ہو گئے ہو. نہیں، بلکہ نوح کی قوم کو تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنے کا جب فیصلہ کیا تو تمہارا انتخاب ہوا ہے. اسی کو فرمایا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جن علاقے میں نوح علیہ السلام کی قوم تھی کلدانیہ میں وہیں پر قوم عاد آباد ہوئی ہے. نہیں، قوم عاد کا علاقہ وہ ہے جو اس وقت بارود کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے. یمن سے لے کے شام تک یہ پورا قوم عاد کا علاقہ ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. یہ اتنے بڑے انجینئر تھے کہ زمین پر میدان میں ٹاور نہیں کھڑا کرتے تھے بلکہ اونچے پہاڑوں کو تلاش کر کے اور اس میں اپنی انجینئرنگ کا نمونہ اور فن دکھاتے تھے. پورے پہاڑ کو شہر بنا دیتے تھے. یہ وہ قوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. تم کو ہم نے جسم کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑا لمبا چوڑا بنایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنیے گا توجہ سے، سن لیجئے، کام کی بات ہے. جسم کی لمبائی چوڑائی، جسم کا خوبصورت ہونا، طاقتور ہونا، جسم کا بڑا ہونا، یہ بھی نعمت میں شمار کیا جائے گا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ ساری چیزیں دی تھی. اسی لیے کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے اس طرح کے ضدی لوگ وہ انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا جیتنا، تم ہمارے پاس آئے ہو کہ صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے باپ دادا ایک نسل، دو نسل، چار نسل، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال جو عمل کرتے رہے، جن بتوں کی پوجا کرتے رہے، انہیں ہم چھوڑ دیں. اس سے ایک سمجھ میں بات یہ آئی ہے، باپ دادا اگر گمراہ ہیں تو ان کا عمل حجت بننے والا نہیں ہے. باپ دادا اگر حق پر ہیں، شریعت پر ہیں، تب ان کو دیکھ کر دین سیکھا جائے گا. یہ ہمیشہ وصول یاد رکھیے گا. فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. نبی کو تو جھوٹا کہہ چکے، یہ بے وقوف کہہ چکے، اس لیے کہا اچھا صبح شام وہی عذاب ڈراتے ہو تو لے آؤ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں لاؤں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بات لازمی ہے، وقع اے وجب اے حق، کہ تمہارے اوپر لازم ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے رجس وغضب. عذاب بھی آئے گا، غصہ بھی آئے گا. فرق دونوں میں تو کا سمجھنے کے اعتبار سمجھو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن فرق ہے. ایک ہے عذاب آیا کسی اور کے لیے، لیکن دائیں بائیں ایمان والا تھا، دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی لپیٹ لیا. اللہ اس ایمان والے سے تو ناراض نہیں ہے نا، لیکن وہ سب کے ساتھ کیا ہو گیا؟ لپیٹ گیا. کافر پر، نافرمان پر جو عذاب آیا ہے، یہ اس کے ساتھ غصہ بھی آیا ہے، کیونکہ عذاب کس پر بھیجا تھا؟ اسی نافرمان پر بھیجا تھا.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سے یہ کہلوایا رجس وغضب، دونوں چیزیں یاد رکھیے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ زلزلے میں اگر کافر مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی ان کے گھر گر گئے، مارے گئے، تو مسلمانوں کو آپ اتنی جلدی نہ کہہ دیجئے عذاب کے شکار ہو گئے، غصہ کے شکار ہو گئے۔ نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ سڑک یہ ٹوٹے گی تو جیسے وہ نہیں جائیں گے ویسے ہم بھی نہیں جائیں گے، لیکن غصہ جو ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ مشرک پر، کافر پر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا بتوں کے بارے میں تم جھگڑتے رہتے ہو، چند نام تم نے ہی متعین کیے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل ولیل دی تم کو۔ یہ سبق کی آیت پچھلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انتظار کرو اب قیامت کا، اور ہم بھی اللہ کا پیغام پہنچا کر انتظار کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آخری آیت جو 72 نمبر کی ہے اس میں اس انتظار کی گھڑی کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ اے أَنْجَيْنَا الْهُودَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اے مِنَ وَرُفَقَاؤُهُمْ، ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں ایمان والوں کو بچا لیا، لیکن یہ بچانا ہماری رحمت سے ہے۔ پتہ چلا دنیا میں ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان بھی زلزلے کا شکار ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے کیا کر لیتے ہیں؟ ہٹا لیتے ہیں۔ اور یہاں ہود علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو کیا کر دی؟ رحمت سے بچا لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس کا مذاق اڑایا، اس کے خلاف قانون بنائے، ان کی جڑیں کاٹ دی ہم نے۔ یہ جڑ کہاں کاٹی جاتی ہے؟ جڑ کاٹنے کا سیدھا سادہ مطلب وہی ہے جس کو اردو میں دم بریدہ کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ، عربی میں اللہ کے کلام میں ابتر، اردو میں دم بریدہ، یہاں پھر اللہ کے کلام میں قطعنا دابرہ، بہت اچھلتا ہے، بہت کودتا ہے، بڑی طاقت آج ہے، جو چاہے کر لیتا ہے، کروا دیتا ہے، لیکن ایسا گیا کہ اس کا کوئی معمولی سے کہیں کوئی ایڈریس بھی بتانے والا ہے؟ عاد و سمود کا کوئی ایڈریس کسی کے پاس؟ وما کانوا مومنین، اتنا سخت جو ہم نے ان سے بدلہ لیا وہ اس لیے لیا کہ ان کے دل کو بار بار ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے فیصلہ کر کے اپنے دل کو کفر و شرک سے باندھ دیا تھا کہ ہم اب کبھی ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ فرمایا جاؤ ہمارے دربار سے، تمہارے جیسے بے ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو ہم معمولی بھی اپنی رحمت کے چھینٹے دینے والے۔ اس لیے یاد رکھیے جذبات کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام سے لے کر اب تک جتنے اہل حق مفسرین ہیں انہوں نے ایک بات پر اتفاق کر رکھی ہے، باطل کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اس لیے ایمان مضبوط رکھا کیجیے، دل بڑا رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہا کیجیے۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور تمام مومنین مسلمانوں کو اپنی نصرت سے مالا مال فرمائیں، اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔